آج مسجد قباء شریف میں حاضر ہیں، یہ وہ خوش نصیب جگہ ہے اور سعادت مند جگہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ٹھہرے، اور مدینہ طیبہ میں جانے سے پہلے رسول پاک اس مقام پر ٹھہرے اور اس بستی میں ٹھہرے، اور پھر مدینہ شریف سے لوگ رسول اللہ کو لینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہاں چند لوگ جو تھے وہ اسلام لا چکے تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی میزبانی کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے وقت یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی مسجد نبوی شریف سے پہلے یہاں مسجد تعمیر کی گئی، اور یہ مسجد قباء وہ قدیم مسجد ہے، ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ مسجد قباء شریف ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کی آبادی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا۔ جہاں مسجد نبوی شریف ہے، ایک نماز پڑھے تو وہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مکہ شریف میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو میرے آقا نے اس مسجد کی آبادی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، بندہ یہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور رسول پاک اس مسجد سے اتنی محبت تھی کہ آپ ہر سیچرڈے کو یعنی ہر ہفتے والے دن مسجد نبوی شریف سے مدینہ شریف سے یہاں آتے اور خود اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کی صفائی کرتے، اور پھر مسجد کی صفائی کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کیا کہا؟ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے، اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہے کہ بیت اللہ شریف کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ رسول پاک اس کی صفائی کرتے رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں اس کی صفائی کرتے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے 11 سالہ دور خلافت میں اس کی صفائی کرتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں 8 سال یا جتنا بھی ہے اس کی صفائی کرتے رہے، اور پھر جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیپٹل سٹی اور دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی بجائے کوفہ کو بنایا، تاکہ مدینہ پاک کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ جب بہت زیادہ سازشیں اور بہت زیادہ انتشار ہوا تو انہوں نے مدینہ کی حرمت کے پیش نظر کیپٹل سٹی جو ہے وہ کوفہ کو بنایا، جو حضرت فاروق اعظم نے 2 فوجی چھاؤنیاں بنائی تھیں جی، روم اور فارس کے کنارے پر اور ان کے بارڈر پر، ایک کا نام نصرہ رکھا اور ایک کا نام کوفہ رکھا، اور وہ 2 فوجی بستیوں میں سے ایک فوجی جو بستی تھی وہاں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دارالخلافہ اور کیپٹل سٹی بنایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر حاجی دیکھیں مکہ میں جائیں طواف 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، سعی کرنی پڑتی ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا جو یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ پاک اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ہم سارے ساتھی دوسری مرتبہ پھر یہاں حاضر ہوئے، بلکہ معمول تو روز کا ہونا چاہیے، اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ یہاں 2 نفل پڑھیں 1 عمرہ، 4 نفل پڑھیں 2 عمرے، 6 نفل پڑھیں 3 عمرے، 8 نفل پڑھیں 4 عمرے، جتنے نفل پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو عمروں کا ثواب ملتا جائے گا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ متعدد مقامات پر، کیونکہ یہاں پر یہ مسجد بہت بڑی ہے، رسول اللہ نے جو مسجد قائم کی تھی وہ چھوٹی تھی، یہ جو 2 پلر ہیں نا بیچ میں سینٹر پوائنٹ، یہاں ہے وہ مسجد قباء، یا اس پلروں کے درمیان ہے یا ان پلروں کے درمیان ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ساری مسجد میں گھوم کے جو ہے وہ نفل پڑھیں، تاکہ شاید وہ جگہ مل جائے جہاں رسول پاک کے قدم مبارک آئے تھے، اور ان قدموں پر ہمارا سر آ جائے اور ہماری بخشش کا سامان بن جائے اور حاصل زندگی ہو جائے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام علیکم۔